نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین کو زیادہ حق ہے اپنے بچوں پہ۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں بچوں کو حق ہے وہ اپنا حق استعمال کریں، لیکن بالخصوص جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کو اسلام نے یہ حقوق دیے ہیں کہ وہ اپنے بچے کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اب جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو الگ ہیں، جو پبلک اسکول ہیں اس میں دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ پبلک اسکول میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بچے کا حق ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی جو بھی رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، ریمائنڈر ہے جو میں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود تعین کرے اور بتائے کہ میں کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہوں۔ والدین کی کیا حقوق ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ حقوق جو آپ کہہ رہے ہیں اسلام قرآن وہ نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بچے کو حق حاصل۔ بعبارت اخرى، اگر کوئی باپ یا ماں اسکول جاتی ہے اور بچے کی رپورٹ کارڈ کے متعلق ٹیچر سے بات کرتی ہے یا کرتا ہے کہ میرے بچے کی کیا رپورٹ، تو اس کے پاس ٹیچر کو حق ہے کہ وہ 2 رپورٹ کارڈ بنائے۔ ایک وہ رپورٹ کارڈ کہ جس میں بچے نے خود کہا ہے کہ میرا جینڈر کیا ہے، میرا نام کیا ہے، نام تک، اور پیرنٹس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ٹیچر سے پوچھے کہ تمہارے بچے کا نیا نام کیا ہے۔ ایک نام تو باپ نے دیا تھا ولادت کے وقت، وہ اپنی جگہ، وہ دوسرا رپورٹ کارڈ ہے۔ ایک ایسا رپورٹ کارڈ کا بھی حق رکھتے ہیں بچے کہ جس میں وہ بچہ خود کہے کہ میرا نیا نام کیا ہے، میرا جینڈر کیا ہے، اور میری انکلینیشن کس طرف ہے۔ اور اسی کا آپ دیکھیں، یہ جو پچھلے دنوں یہ جو LGBTQ کا مسئلہ ہوا تو ان کو تقویت ملی، لوگوں نے ان کو سہارا دیا۔ خود ہمارے پاس بھی بعض وقت ہمارے اپنے بچے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم سوال سے سمجھ جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی سوال کرتا ہے نا تو اس آدمی کی ذہنیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، سوال سے اس کی علم کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک سوال کرے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کا لیول کیا ہے، سوال سے پتہ چل جاتا۔ وہ بچے جو آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے ایک فطری چیز ہے، اس میں ان کا حق ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسکول میں ان کو بتایا گیا ہے۔ اب میں چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے تو شہادت کی مجلس پڑھنی، لیکن ابتدا میں چونکہ یہ آخری مجلس ہے شاید مجھے موقع نہ ملے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات۔ محمد محمد علی عباس بھائی کہہ رہے ہیں کہ مومنین سے درخواست کی جائے کہ تھوڑا اور آگے آ جائیں، صلوات پڑھ کے ذرا آگے آ جائیں۔
اس طرح بھی جگہ ہے. دوسری مرتبہ بھی صلوات بھیجیں. تیسری مرتبہ بلندتر صلوات. اللہ بس یہ جو سلسلہ آج کل چل رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ تھی، اسی لیے ہم نے ہمیشہ اسلامک اسکول کو سپورٹ کیا. اب میں سفر پہ گیا، پہلے عشرے میں بھی میں اونٹیریو میں گیا، پھر 40 کے عشرے، سب نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں اسلامک اسکول ہے، اور خدا را ہماری بھی مدد کریں کہ ہم یہاں بھی ایک اسلامک اسکول اسٹیبلش کریں، اسلامک اسکول بنا. اگر کسی وجہ سے کسی شہر میں پرائیویٹ اسلامک اسکول نہیں ہے یا نہیں بنتا، تو دوسرے نمبر پہ پھر سنڈے اسکول ہے. لیکن سنڈے اسکول کا بھی بہت بڑا رول ہے، لیکن بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو نہ تو اپنے بچوں کو اسلامک اسکول بھیجتے ہیں اور نہ ہی سنڈے اسکول بھیجتے. سنڈے اسکول تو ہفتے میں 1 دن ہے یا 2 دن ہے، سیٹرڈے سنڈے کو، ویکینڈ پہ. تو اس میں بھی تو آپ کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان کو فقہ حلال اور حرام پڑھایا جاتا ہے. ایک مرتبہ کسی سنڈے اسکول میں نے نماز آیات کا ذکر کیا بچوں کے سامنے، اور ان کو بتایا کہ دیکھیں نماز آیات واجب ہے، نماز آیات واجب ہے، مستحب نہیں ہے. لہٰذا اس کا ایک شارٹ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو شارٹ طریقے سے پڑھیں. اتفاق سے چند دنوں کے بعد لونر ایکلپس یا سولر ایکلپس ہو گیا، تو مجلس تھی شب جمعہ کو، میں نے کہا کہ بھئی کل لونر ایکلپس ہے، آپ نے نماز آیات پڑھنی. جو بزرگ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، نے کہا مولانا طریقہ بھی بتا دیں کہ کس طرح پڑھنی. وہیں سے ہمارے مدرسے کے 2-3 بچے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا کہ ہمیں پتہ ہے، آپ کہیں تو ہم مائک پر آ کر بتائیں. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ مجھے نہیں پتہ، میں باپ ہوں، تم میرے بچے ہو، تمہیں کہاں میں سنڈے اسکول میں سکھایا گیا. کیونکہ جب آپ بچوں کو کوئی چیز سکھاتے ہیں نا بچپنے میں، تو وہ پتھر پہ لکیر جو محاورہ ہے اس طرح ہوتا ہے، وہ پھر بھولتے نہیں ہیں. بس الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اسلامک اسکول بھی ہے، ہمارے پاس سنڈے اسکول بھی ہے. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اسلامک اسکول میں اپنے بچے ایڈمٹ نہیں کرا سکتا، فائنینشیل ریزن یا کوئی بھی ہو، تو سنڈے اسکول کو کبھی اگنور مت کریں. یہاں ماشاءاللہ والنٹیئرز ہیں، عطا بھائی ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے پاس فارمز بھی ہیں، ابھی سنڈے اسکول شروع ہونے والا ہے. اور جن بچوں نے پڑھ لیا ہے وہ بھی آئیں، دوبارہ پڑھیں، پھر سے پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے بہت زیادہ پڑھ لیا، تو پھر آ کر پڑھائیں. پڑھانا بھی تو ایک اچھی بات ہے، اسے بھی انسان سیکھتا ہے، پڑھانے سے بھی انسان سیکھتا ہے. لہٰذا یہ تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے. بس پروٹیسٹ ہوا پورے ملک میں، ایجنڈا یہی تھا کہ پیرنٹس کو حقوق ملنے چاہیے. کس بات کے حقوق؟ کہ وہ اپنے بچوں کے متعلق ان کو معلوم ہو کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں. 15-20 سال پہلے ایسا نہیں تھا. 15-20 سال پہلے یہ تھا کہ پیرنٹس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جا کے اسکول بورڈ میں کہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ فلاں کلاس لیں. اس کے عوض ایک فارم ہے، اس کو سائن کر کے دے دیتے تھے ہم، اور اس کے عوض اس بچے کو اس کلاس سے ایگزمپٹ کیا جاتا تھا. وہ جا کے لائبریری میں بیٹھ کر کوئی اور، یا جا کے کوئی اور کتاب پڑھتا تھا لائبریری میں کسی اور. اب اس کو وہ ختم کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ابھی ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل شعور اور ضمیر ختم ہو گیا ہے، ابھی تھوڑا جگانے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی پروٹیسٹ سے جو ہے نا لوگوں کے ضمیروں کو جگایا جاتا ہے. بس سسکیچون میں اور نیو برنزوک میں ان دونوں صوبوں کے جو پریمیئرز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ والدین کا حق ہے
کہ ان کی مرضی سے پرائیویٹ اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے ان کو اس کا پتہ ہو، یہ والدین کا حق ہے۔ باقی جو صوبے ہیں اس میں ابھی کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کو والدین کو دے دیا جائے کہ ہاں ان کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے فلاں سبجیکٹ پڑھیں تو والدین کو یہ حق حاصل ہے اور ان بچوں کو جو ہے ایگزمشن دینی چاہیے، ان کو ایگزم کرنا چاہیے۔ اور اسی میں صرف مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ساتھ یہودی بھی اس میں شامل ہیں، کچھ یہودی، آرتھوڈاکس یہودی، اور کیتھولک کرسچن بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ بس اگر آپ وہ پروٹیسٹ دیکھیں جو ویڈنسڈے کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اس میں صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا، مسلمانوں کے ساتھ سکھ بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کیتھولکس بھی ہیں، جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، پیرنٹس کو اس طرح خالی ہاتھ یا پیرنٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان سے لے لی جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ بس تعلیم اور تربیت والدین کا حق ہے، والدین کا فرض ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کسی ایک گروہ کے خلاف بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم نہ اپنے عقائد کسی پہ امپوز کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز غلط ہے ہم کوشش کریں گے اصلاح کی، لیکن ہم زور زبردستی والے نہیں ہیں کہ ہم کسی کے خلاف آ کر، یا یہ جو پروٹیسٹ یہ کسی کے خلاف نہیں تھے، یہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے تھے۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ اجزان گرامی، یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ماں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، لہٰذا اسی لیے ماں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کے طواف کرائیں، پھر سعی صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ اپنی والدہ کو، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو حمل کے دوران اس نے تجھے اپنے رحم میں رکھا، اس کے ایک دن کا حق بھی تو نے ابھی تک ادا نہیں کیا۔ یہ تمام کام کرنے کے باوجود بھی تو نے اپنی ماں کے حمل کا ایک دن کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا ہے؟ کہا امک، تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا پھر بھی تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا پھر بھی تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک۔ جب 4تھی مرتبہ پوچھا تو فرماتے ہیں کہ اب تیرے باپ کا حق ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، باپ تو میں نے کل پڑھا، دوبارہ میں وہ نہیں پڑھوں گا، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو کردار اور جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے ماں کا کردار ہے، جو زحمت وہ اٹھاتی ہے وہ اور کوئی نہیں اٹھاتا۔ لہذا ایک نوجوان اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر حضرت کے پاس لے کر آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میری ماں مجھے روک رہی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، تو مت جا، تو جہاد مت کر۔ آپ میری ماں کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ جہاد کی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی راہ میں، تلوار چلانے کی زیادہ اہمیت ہے، یا یہ کہ میں ماں کی بات مان کر اس کی خدمت کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ تجھ پر جہاد ساکت ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کر، یہی تیرا بڑا جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں تلوار چلانا ایک طرف اور ماں کی خدمت کرنا دوسری طرف، یہ بڑی خدمت ہے، یہ جہاد سے بھی بڑا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات جب کر رہے تھے تو کہا کہ بار اللہ ایک سوال ہے۔ کہا پوچھ موسیٰ، کیا پوچھ رہا؟ کہا بار اللہ یہ بتا کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، لیکن جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، ہمسایہ، نیبر؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا
اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو دیکھے تو فلاں شہر جا، وہاں ایک شخص ہے، یہ اس کا نام ہے، اسے جا کے مل، وہی جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، اشتیاق ہے، شوق ہے، میرا پڑوسی جنت میں۔ پوچھا، کسی نے کہا کہ وہ جو سامنے کسائی ہے، کساب جو گوشت بیچتا ہے، یہ اس کا نام ہے۔ یہ گیا، السلام علیکم کیا، یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ کہا میں دور سے آیا ہوں، میرا گھر نہیں ہے، کیا تم ایک دو دن کے لیے مجھے اپنے گھر مہمان کے طور پہ؟ کہا ہاں، مہمان تو خدا کی رحمت ہوتی ہے، اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، بس مجھے اجازت دیں میں اپنا کام ختم کروں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، آپ میرے مہمان۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا، تھوڑا سا گوشت تیلے میں ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ میرا جو پڑوسی ہوگا وہ کوئی بہت ہی نیک پارسا، بہت ہی کوئی اللہ والا شخص۔ ہم دیکھا وہ تو کسائی ہے۔ خیر، یہ جب اندر داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ یہ کسائی سیدھا کمرے کے اندر گیا اور اپنی گود میں اپنی بیمار معذور والدہ کو اٹھا کے لے آیا۔ اب موسیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے اپنی ماں کا منہ دھویا، ہاتھ دھلائے، اور وہ گوشت جو لے کر آیا تھا اس کو ہانڈی پہ چڑھا کے پکانا شروع کیا۔ اب گوشت پک رہا ہے، ہانڈی پک رہی ہے، اور یہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہا۔ جب اس نے سالن بنایا تو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے اپنی والدہ کو کھلائے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانا کھلایا۔ اب جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، نماز شب کے لیے، مگر اس نے واجب نماز پڑھی اور سو گیا۔ پھر فجر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، فجر کی واجب نماز پڑھی، بس موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مناجات کرتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ پھر گیا اپنی والدہ کے پاس، ناشتہ تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو ناشتہ کرا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے، اور جیسے ہی ناشتہ ختم ہوا ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کیا دعا کی؟ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر عطا کرے، بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے، تو جنت میں موسیٰ کے ساتھ ہو، اس کا پڑوسی ہو۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ دعا سنی، آپ نے زور سے بلند آواز سے کہا کہ اے ماں تیری دعا قبول ہو گئی، تیرا بیٹا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ درود بھیجے محمد علی۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں سنا کے اور آخری حصے کی طرف آؤں آج کی مجلس کے حوالے سے۔ جناب اویس کرنی صحابی رسول ہیں، رسول کو نہیں دیکھا مگر پھر بھی صحابی رسول ہیں، عاشق رسول۔ یمن میں رہتے تھے، والدہ کافی زیادہ مریضاں تھیں، نابینا تھیں، بوڑھی ہو گئی تھیں۔ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ آ کر حضرت کی زیارت کریں، کم از کم ایک مرتبہ تو مل لیں، لیکن والدہ کہتی تھی بیٹا جب تم جاؤ گے تو میری خدمت کون کرے گا؟ اور خود بھی احساس تھا کہ اگر میں جاؤں گا، مدینہ کافی دور ہے، یہ یمن میں رہ رہے، تو کس طرح میری والدہ کا کون خیال رکھے گا، دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ لہٰذا ہمیشہ بس دور سے ہی سلام اور محبت۔ پتہ چلا کہ احد میں حضرت کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے اپنے سارے دان توڑ دیے عشق رسول میں، اتنا آپ عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ والدہ سے کہا کہ والدہ گرامی اجازت دیں میں جا کے رسول خدا کی زیارت کروں، ایک مرتبہ صرف دیکھ لوں مدینہ۔ اچھا بیٹا جاؤ مگر جلدی واپس آنا، زیادہ دیر مت لگانا۔ یہ آئے، یمن سے لے کے مدینہ آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ حضرت مدینے میں تشریف نہیں رکھتے۔ آپ حضرت امیر المومنین سے ملتے ہیں،
لیکن والدہ نے کہا تھا کہ جلدی آنا، انتظار نہیں کرتے اور آپ واپس آ جاتے ہیں یمن بغیر ملے، بغیر ملاقات کے۔ چند دن کے بعد حضرت مدینے تشریف لائے۔ جیسی آپ مدینے کے اندر داخل ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست، اپنے بھائی اویس کرنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اویس کرنی، امیر المومنین نے کہا ہاں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے مگر جلدی چلے گئے۔ اب جب تک والدہ زندہ تھیں اویس کرنی اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت کا بھی وصال ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہریہ، اویس کرنی کو پتہ چلا کہ حضرت امیر المومنین صفین گئے، لڑنے کے لیے صفین گئے۔ آپ نے یمن چھوڑا، اب وہ ذمہ داری نہیں ہے والدہ والی، گئے امیر المومنین کے لشکر میں شریک ہوئے، امیر المومنین کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے آپ صفین میں شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے جناب اویس کرنی کا، رسول کو نہیں دیکھا پھر بھی عاشق رسول۔ جب والدہ کی ذمہ داری ختم ہوئی تو شہادت جیسی نعمت، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت میں شہادت۔ درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد۔ عزیزان گرامی، جس امام کی شہادت کی یہ مجلس ہے وہ بہت مظلوم امام ہے۔ ابھی مصائب کی منزل ابھی آنے والی ہے، اس سے دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں ان کی سیرت کے حوالے سے۔ مورخین کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے حج بھی نہیں کیا، کیونکہ پابند سلاسل تھے، نظر بند تھے۔ بلکہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے اپنے جد امام حسین کی زیارت بھی نہیں کی۔ سامرہ اور کربلا میں کتنا فرق ہے، لیکن آپ تحت نظر تھے، ہاؤس اریسٹ۔ لہذا جب بھی کوئی چاہنے والا کربلا کی زیارت کے لیے جاتا تھا تو حضرت اس کو زادرہ دے کر فرماتے تھے کہ میرے جد کو میرا سلام کہہ دیں۔ یہ امام ہے، مدت امامت 6 برس ہے اور سن مبارک 28 سال، اور ظالم عباسی آپ کو تحت نظر رکھے ہوئے سختی کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا کہ جو مہدی ہوگا وہ 11ویں کے نسل سے ہوگا، 11 اماموں کے بعد جو 12واں امام ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ لہذا مہدی کی ولادت کو روکنا منظور تھا، کوشش تھی کہ مہدی کی ولادت نہ ہو، اور اگر ولادت ہو بھی تو ان کے گھر پہ نہ ہو بلکہ ہمارے گھر پہ ہو، یعنی ہم میں سے مہدی ہم میں سے ہو۔ لہٰذا انہوں نے بعض نے اپنے بچوں کا نام مہدی بھی رکھا، ہادی بھی رکھا، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دے سکیں کہ جس مہدی کی بات رسول خدا نے کہی تھی، رسول نے فرمایا تھا نا، بخاری میں بھی ہے، المہدی و منی، مہدی مجھ سے ہوگا۔ لہذا رسول تو ہمارا چچا زاد بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، بس یہ جو میرا بیٹا ہے یہ مہدی ہے جس کی بات رسول نے کی تھی۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ بہت پر آشوب زمانہ تھا، ایک طرف سے منحرفین انحراف لا رہے ہیں دین میں، کوئی تناقض قرآن پہ کتاب لکھ رہا ہے، کوئی صوفیائی یا صوفی نظریات پھیلا رہا ہے۔ اسی زمانے میں یہ سارے بڑے بڑے صوفی گزرے، بخاری بھی اسی زمانے کا ہے، مسلم بھی اسی زمانے کا ہے۔ وہ حدیثیں جمع کر رہے ہیں اور اس میں اہل البیت سے کوئی حدیث لی نہیں۔ تو امام علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا، بڑا سخت زمانہ تھا۔ امام علیہ السلام پہ جو مصائب اور مشکلات، ایک شخص تھا جس کو کہا گیا تھا کہ تمہیں امام پر سختی کرنی ہے، نہیر اس کا نام تھا، اور اسے یہ کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے بھی ہو امام علیہ السلام کو شہید کرو۔ لہذا ایک دن اس نے غصے میں آ کر امام علیہ السلام کو اس پنجرے میں ڈالا جہاں بھوکے شیر رکھے جاتے تھے۔ اب جب امام علیہ السلام اس پنجرے میں داخل ہوئے
اور وہ بھوکے شیر انہوں نے جب امام کو دیکھا، امام نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، تمام شیر آ کر امام کے قدموں میں بیٹھ گئے، کیونکہ جانوروں پر امام معصوم کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی مگر ناکام۔ اور جب اس عیسائی کا واقعہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ جس کی دعا سے بارش ہوتی تھی اور لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، ایسے میں امام علیہ السلام نظر بند تھے، اس کے پاس آ کر کہتے ہیں اپنے جد کے دین کو بچاؤ، لوگ عیسائی ہو رہے ہیں۔ آپ جیل سے باہر آئے اور کہا کہ اچھا میدان میں سب کو بلاؤ، سب لوگ جمع ہوئے، اس نے دعا کی، بارش ہوئی، لوگ دیکھیں آپ نے قحط سالی ہم دعا کر رہے ہیں بارش، یہ عیسائی دعا کر رہے ہیں بارش ہو رہی۔ حضرت نے کہا کہ اچھا اب تو دوبارہ دعا کر۔ راہب نے پھر ہاتھ اٹھا، امام نے کسی کو اشارہ کیا کہ جا کے اس کی انگلیوں میں جو ہڈی پھنسی ہوئی ہے وہ نکال کے لیا۔ اب وہ شخص گیا، ان کی انگلیوں سے وہ ہڈی نکالی اور کہا کہ اب دعا کر۔ اب جو دعا کی تو بارش نہیں ہوئی۔ لوگ حیران پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ انٹرفیس ڈائلاگ ہے نا عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ پہلے تو یہ راہب عیسائی دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ بارش برساتا تھا، یہ دلیل ہے کہ یہ حق پر ہے۔ ہم مسلمان دعا کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس وجہ سے بارش نہیں ہوتی تھی کہ یہ عیسائی راہب کر رہا ہے اس لیے دعا قبول ہو رہی، بلکہ اس عیسائی راہب کو ایک نبی کی ہڈی کہیں سے مل گئی، کسی قبرستان گیا، اس کو ہڈی ملی۔ اب یہ ہڈی ایک نبی کے جسم کا حصہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس نبی کی وجہ سے، رحمت پروردگار عالم اس نبی کی ہڈی کی وجہ سے بارش برساتا ہے۔ اور یہی بات ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ توسل کرو ائمہ اہل بیت کے ساتھ۔ جب پروردگار عالم ایک نبی کی ہڈی کے توسل سے بارش برساتا ہے تو ہم جب پروردگار عالم سے محمد اور آل محمد کے توسل سے مانگے تو کیوں قبول نہیں ہوگا؟ درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، آپ کے زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں، بس یہ آخری روایت سنیں اور پھر ربط مسائل۔ ابو الادیان نام ہے، کہتا ہے امام فرماتے ہیں کہ ابو الادیان یہ میرے خطوط لے جاؤ مدائن میں اور فلاں فلاں شخص کو دے دو، پھر ان کے جواب لے کر آؤ، لیکن جب تم جواب لے کر آؤ گے تو میں نہیں ہوں گا 15 دن کے بعد جب تمہاری واپسی۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ پھر میں خطوط کے جواب کس کو دوں؟ آپ کے بعد آپ کا جانشین، آپ کا۔ امام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا جو جانشین ہوگا اس کی یہ 3 نشانیاں ہیں، جب یہ 3 نشانیاں پوری ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارا امام ہے، میرا جانشین۔ پہلا یہ کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا، معصوم کی نماز جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، یہ ہماری شیعہ عقائد میں سے ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ تم سے خطوط کے متعلق بتائے گا تمہیں کہ یہ خط کس نے بھیجا ہے، کس کی طرف سے۔ اور تیسری علامت یہ کہ تمہارے کیسے میں، تھیلے میں جو پیسے ہوں گے وہ اس کا صحیح مقدار بتائے گا کہ اتنے پیسے۔ یہ جب 3 علامات پوری ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص تمہارا امام۔ ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں 15 دن کے بعد مدائن سے سامرہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ امام کی تعزیت کون لے رہا ہے؟ کہ اس کا بھائی جعفر۔ میں جعفر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جعفر یہ بتاؤ کہ میرے پاس جو خطوط ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، کس کے نام پر ہیں؟ تو جعفر اٹھ کر اپنے کپڑوں کو جا کر کہتا ہے کہ اب لوگ ہم سے علم غیب کی توقع کرتے ہیں، میرے پاس علم غیب تو نہیں ہے، مجھے کیا پتا۔ سمجھ گیا کہ یہ جعفر کذاب ہے، جھوٹا ہے، یہ امام کا جانشین نہیں ہے تو امام کا بھائی
مگر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، یہ امام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آواز آئی کہ امام علیہ السلام کا جنازہ تیار ہے، جعفر آ کر نماز پڑھائیں۔ جعفر آگے بڑھا تاکہ نماز پڑھائیں۔ جیسے ہی تکبیر کہنے والا تھا، ایک 5 سال کا بچہ اندر سے آیا، گھر کے اندر سے باہر نکلا اور اپنے چچا کا دامن پکڑ کر اس کو ہٹایا اور کہا کہ اے چچا، آپ سے زیادہ یہ میرا حق ہے کہ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھا۔ لہذا جعفر سائڈ پہ ہو گیا اور اس بچے نے امام کی، اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھا۔ اب کہتے ہیں کہ تیسری علامت، ایسے میں قم سے ایک قافلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ امام کی شہادت کے بعد اس کا جانشین کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ جعفر۔ تو وہ شخص گئے اور کہا کہ اچھا بتائیں کہ ہمارے پاس جو تھیلی ہے اس میں کتنا پیسہ ہے؟ جعفر کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ ایسے میں ایک غلام آیا اندر سے اور کہتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو تھیلی ہے اس میں 10,000 درہم ہے، اور ان 10,000 درہم میں 1,000 درہم وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ علامت بتائی، نشانی بتائی۔ وہ کہتے ہیں ہاں تم نے سچ کہا، ہمارے پاس اتنی ہی رقم ہے، اور وہ اس طریقے سے کہا یہ لے لو اور یہ اس امام کو دے دو۔ کہتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ امام جعفر نہیں ہے، 12واں امام وہ مہدی ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ آج 8 ربیع الاول کی شب ہے۔ 1 ربیع الاول کو امام کو زہر دیا گیا، 8 دن آپ زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ امام کی مظلومیت دیکھیں، جب آپ کو زہر دیا 8 دن مسلسل امام علیہ السلام زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں، اور آپ کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام رو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بلند آواز سے روئے گا تو پتہ چلے گا کہ گھر میں مہدی موجود ہے۔ ایک جلوس نکلتا ہے نا، ایک ماتم بھی ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، جس کو کہتے ہیں کہ چھپ کا ماتم، یعنی ایسا ماتم کہ جس میں انسان چھپ رہتا ہے مگر ماتم کرتا ہے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ آپ نے 8 دن تک ماتم کیا، گریہ کیا، مگر آواز بلند نہیں کی، چھپ چھپ کر اب کے بابا کو روتے رہے۔ بس 8ویں کے دن جب 8 دن گزر گئے، امام علیہ السلام کی حالت غیر ہو گئی۔ فرماتے ہیں اپنے غلام عقید سے کہ جاؤ میرے بیٹے کو بلاؤ، دوسرے کمرے میں میرا بیٹا ہے۔ جب غلام گیا تو دیکھا امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام نے جلدی سے نماز ختم کی، اپنے بابا کے پاس آئے۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں یا سیدہ اہل بیت، اے میرے اہل البیت کے سردار، اسقنی من الماء، اپنے بابا کو پانی پلا۔ امام نے اپنے بابا کو پانی پلایا، مگر جب وہ پیالہ امام کے ہاتھ میں دیا تو پیالہ امام کے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنے جد امام حسین کی پیاس یاد آئی۔ اللہ اکبر! اب امام نے کیسے پانی پیا ہوگا؟ جد کو یاد کرتے ہوئے، امام حسین کو یاد کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اپنے بابا کا سر مبارک اپنے زانو پہ رکھا، اپنے والد کا سر حضرت امام مہدی علیہ السلام نے زانو پہ رکھا۔ مگر میرا سلام ہو امام حسین علیہ السلام کو، میرا سلام ہو ابو الفضل عباس کو۔ جب امام حسین نے حضرت عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا تو حضرت عباس نے اپنا سر ہٹا دیا۔ امام پوچھتے ہیں بھائی عباس، آپ نے اپنا سر کیوں ہٹا دیا؟
فرماتے ہیں بھیا حسین ابھی تو میرا سر آپ کے زانو پر ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا، آپ جتنے بھی مصائب مقاتل کی کتابیں دیکھ لیں، کہیں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت قاسم کا جنازہ اٹھایا صبر اور تحمل کے ساتھ اٹھایا، حضرت علی اکبر کا جنازہ تحمل اور صبر کے ساتھ، مگر جب حضرت عباس علیہ السلام کے جنازے پر پہنچے تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے کمر تھامی، فرماتے ہیں الان ان کا سرازاری۔ بھائی عباس آپ کے گرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں حسین کی کمر ٹوٹ سکتی ہے، ہمت نہیں ٹوٹی۔ بس حضرت عباس فرماتے ہیں بھیا حسین میرا جنازہ خیموں میں مت لے کر جانا، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، وعدہ کیا تھا پانی لے کر مگر میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ بس امام حسین نے حضرت عباس کا وہ مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، فرماتی ہیں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر جتنا مرضی ہو پانی پی لینا۔ مگر جب علم آیا بی بی نے دیکھا علم تو ہے مگر علمدار نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے فرماتی ہیں چچا عباس اب سکینہ کبھی پانی نہیں مانگی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔